Dr. Wise, the channel for true story lover. ایک پراسرار اور دلوں کو چھوتی اچھوتی تحریر. کون صاحب؟ پیچھے سے آواز آئی، کون صاحب؟ اور میں سکتے میں آ گئی. میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ میں ہلی بھی تو کوئی افرید مجھے جکڑ لے گی، اور اسی لمحے مجھے زینے پر کسی کی چاپ محسوس ہوئی. پھر مجھے ہوش نہ رہا اور میں چکرا کر وہیں گر گئی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بستر پر بے سد پڑی ہوں اور میرا جسم اندیکھی رسیوں سے جکڑا ہوا ہے. میں نہ ہاتھ ہلا سکتی ہوں اور نہ پیر. سر بے حد بھاری تھا، جیسے میرے دماغ میں لوہا بھر دیا گیا ہو. میں نے آنکھوں کو جنبش دی تو میرے پپوٹے بھی بے حد بھاری تھے. مجھے اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا، اور جیسے ہی میرے آنسو نکلے میری آنکھیں کھلنے کے قابل ہو گئی. میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو کسی انجان کمرے میں ایک پلنگ پر میرا وجود بے سد پڑا تھا، اور کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی، اور بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ روشنی ایک دیے کی تھی جو دیوار کے اندر بنے ہوئے ایک خانے میں رکھا جل رہا تھا. مجھے یہ دیوار، یہ خانہ اور ایسا دیا رکھا یاد آیا کہ میں نے کہیں دیکھا ہے. دماغ تو بھاری تھا، پھر بھی دیا دیکھ کر میں بے چین ہوئی اور ایک دم میرے اوسان خطا ہوئے. یہ تو وہی امی کے برابر والوں کا گھر کا کمرہ ہے. ہم ایسے ہی انہیں ہر جمعرات کو دیا جلاتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، مگر حیرت کی وجہ یہ تھی کہ میں یہاں واپس کیسے آئی. مجھے یاد آیا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر چکرا کر گر گئی تھی. یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں واپس یہاں کیسے؟ میں ہل نہیں پا رہی تھی، بس سر ہلا سکتی تھی، آنکھیں گھما سکتی تھی، مگر بہت دقت سے کہ اچانک کھٹک کر کے دروازہ کھلا اور مجھ پر ہیبت طاری ہونے لگی. اور پھر مجھے آواز آئی، ارے شیلا کو ہوش آ گیا ہے. یہ آواز انہی چوتھے نمبر والی آنٹی کی تھی جو بلیوں پر غصہ کرنے بھاگی تھی. مگر یہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے گردن گھمانا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکی. شکر ہے ہوش آ گیا. یہ کافی بیمار ہو گئی ہے بیچاری، اتنی سی عمر میں اتنی تکلیف سے رہی ہے. مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ آواز سب سے بڑی انٹی کی تھی جو عشرت انٹی سے بھی بڑی تھی. پھر وہ میرے پاس آئیں اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. اب میں انہیں دیکھ سکتی تھی، پر میں صرف انہیں دیکھ سکتی تھی. میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر انہوں نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی اور پراسرار انداز میں کہنے لگی، شیش، بولنا نہیں، چپ رہو گی تو کسی کو تمہارے یہاں ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل گیا تو پھر. ایک دم کمرہ کھلنے کی دوبارہ آواز آئی اور وہ ایسے خوف سے ساکت ہوئی کہ جیسے اگر بولیں گی تو ان کی سانسیں نکل جائیں گی. ایک اور انٹی جو عشرت انٹی سے چھوٹی تھی اور تیسرے نمبر کی تھی، وہ میرے پیروں کے پاس آ کر رک گئی. انہوں نے اسی مخصوص مسکراہٹ سے مجھے دیکھا جس سے اب تک تمام بہنیں دیکھتی آ رہی تھی. وہ کم بات کیا کرتی تھی، بس ہماری بات سن کر مسکراتی رہتی تھی. اس وقت بھی وہ صرف مسکرائی اور تھوڑی دیر میں ہی ان کی شکل بدلنا شروع ہو گئی. پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے اور پھر وہ خون میں بدل گئے. ان کا دہانہ اتنا چوڑا ہو گیا اور جیسے ان کے دانت بڑے ہونے لگے ہوں. میں نہ دہشت سے چیخ پا رہی تھی نہ خود کو ہلا پا رہی تھی. میرے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی، مم مم مم. میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل رہے تھے. میرا منہ بولنے کی کوشش میں ٹیڑھا ہو رہا تھا اور رال بھی بہہ رہی تھی. اس وقت کمرے میں بس میں اور وہ تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا منہ اتنا چوڑا ہو گیا جیسے کسی شارک کا ہوتا ہے. انہوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور منہ کھولتے ہی میری جانب بڑھی، مگر اچانک انہی کی طرح کی دوسری افریت نے ان پر جھپٹا مارا. اب وہ دونوں گتھم گتا تھی اور ان دونوں کی غراہٹ انتہائی خوفناک تھی، جیسے بھیڑیے آپس میں لڑ رہے ہوں. ان دونوں میں سے جس کو بھی زخم لگتا اس کے منہ سے بلی کے رونے جیسی وحشیانہ آواز نکلتی اور پھر وہ دھاڑ کر بدلہ لیتی. یہ انتہائی ناقابل یقین منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے، میں تو فلموں میں بھی نہ دیکھ پاتی تھی اور اب دیکھنے پر مجبور تھی، اور میں بے بس تھی، بس گھٹی گھٹی آوازیں نکال کر روئی جا رہی تھی. اور پھر ایک افریت تڑپتی ہوئی گری، پھر غائب ہو گئی، اور دوسری نے اچانک انسانی روپ دھارا
تو میری جان جیسے آنکھوں میں آ گئی۔ وہ عشرت آنٹی تھی جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر اپنی بہنوں کی طرح مسکراہٹ دی۔ وہ کافی زخمی تھی، جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ میرے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یہ سب مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں تنہا یہاں رہتے رہتے تھک گئی ہوں، کسی بہن بھائی کو میرا خیال نہیں۔ تم تو جانتی ہو نا مجھے تنہائی سے کتنا خوف آتا تھا۔ دیکھو اب اس گھر کی چڑیلیں مجھے تنگ کرتی ہیں، مجھے میرے گھر میں ہی رہنے نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ انتہائی کرب سے رونے لگی، مگر ان کے رونے سے انسانی آوازوں کے بجائے کسی جانور کے رونے کی انتہائی وحشتناک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے لگا وہ آوازیں میرے کانوں میں گھس کر شاید میرے کان کے پردے پھاڑ دیں گی۔ اچانک روتے روتے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اب تم کہیں نہ جانا، میرے پاس رہنا بیٹا، میرے پاس رہنا، بولو نہیں جاؤ گی نا، بولو، بولتی کیوں نہیں، بولو نہیں جاؤ گی نا۔ وہ ہذیانی انداز میں میرا ہاتھ دبوچے چلا رہی تھی اور میں روتے روتے آنکھیں میچے چیخنے کی کوشش میں بس اتنا ہی کہہ پا رہی تھی، مم مم اک اک مم، کہ اچانک جو آواز آئی اس پر میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ شہلا شہلا اٹھو، کیا ہوا، کس سے ڈر رہی ہو، اٹھو شاباش۔ یہ آواز نہیں تھی، میرے لیے زندگی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مسلسل مجھے تسلی دے رہے تھے اور میں اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شاید یہ رونا کسی ڈر، کسی خوف کا نہیں، بلکہ ایک افریج سے جان چھوٹنے کا تھا۔ بولو شہلا کیا ہوا تھا؟ کل میں اور رامس بیٹا زینہ چڑھ کر اوپر آئے تو تم ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مجھے یاد آیا مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے زینے پر چاپ محسوس ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سے تمہیں ہوش نہیں۔ میں رات سے جاگ رہا ہوں، مشکل سے رامس کو سلایا ہے، تمہاری امی کو کال کی تو وہ اٹھا نہیں رہی، شاید دوا کھا کر سوئی ہوں، اور شہراز بھائی کا نمبر بن جا رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شکر ہے امی کو کچھ پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ پلیز شیلا مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہارا یہ حال ہو گیا؟ میرے شوہر میرا حال دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میری مدد کی، پھر پانی پلایا اور پھر میں نے ہچکیوں میں روتے ہوئے انہیں سب ردات سنا ڈالی۔ محلہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس فیملی کو جانتے تھے۔ ان کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ شہلا تم 2 ماہ سے امی کے نہیں گئی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا آصف بھائی والے 2 ماہ پہلے گھر خالی کر کے جا چکے ہیں، اور تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں انہیں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ گھر اگر خالی تھا تو میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس وقت میرے شوہر بھی ذہنی طور پر بہت الجھ گئے تھے۔ فی الوقت انہوں نے مجھے سکون کی دوا دے کر سلا دیا اور خود بھی سو گئے۔ میں اپنی نیند پوری کر کے اگلی دوپہر 2 بجے اٹھی۔ میرا بیٹا کمپیوٹر پر بیٹھا تھا، لپک کر میرے پاس آیا اور پیار کیا۔ مما آپ کو کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہوں۔ اتنے میں شوہر بھی نماز پڑھ کر آ گئے اور بیٹا جیسے ہی واپس کمپیوٹر پر مصروف ہوا، انہوں نے کہا میں نے امام صاحب سے تمام معاملہ ڈسکس کیا ہے، شام میں بیٹے کو چھوڑ کر امی کے چلیں گے۔ میری کالز دیکھ کر ان کی کال آئی تھی، میں نے فی الحال مطمئن کر دیا ہے، شام میں امام صاحب کو بھی وہاں بلا لیا ہے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے امی کو کال کی کہ شہلا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دروازے پہ آ کر لے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دروازے پر امی کو دیکھ کر یہ امام صاحب کو لینے چلے گئے۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی، ارے شہلا کیا ہوا؟ اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے آئیں، مگر رستے میں ان کے ڈرائنگ روم پڑتا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو تو کون آیا ہے، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب میرا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود مہمانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں دہشت سے کھلی رہ گئی۔ وہاں 4 آنٹیاں موجود تھی، عشرت آنٹی کے علاوہ۔ میں نے مڑ کر امی کو پکارا، امی یہ، مگر امی کا نام و نشان نہ تھا اور ان کی جگہ عشرت آنٹی کھڑی تھی، اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں نے مڑ کر تمام آنٹیوں کو دیکھا، وہ سب وحشتناک مسکراہٹ سے مجھے گھور رہی تھی۔ آؤ شیلا رک کیوں گئی؟ ہم کب سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور تم ہو کہ سنتی ہی نہیں، سب سے بڑی آنٹی نے کہا۔
میرے قدم جکڑ گئے تھے، مجھے شدید چکر آ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی کہہ سکنے سے آ رہی تھی۔ پیچھے سے عشرت آنٹی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے آگے کی طرف دھکا دیا۔ میں ایک جھٹکے سے آنٹیوں والے صوفے کے قریب جا گری۔ ایک آنٹی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا، اور پھر دونوں ہاتھ کرسی پر جما کر وہ بہت غصے سے بولی، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ سنو، وہ گھر ہمارا ہے اور وہاں ہم ہی رہیں گے۔ تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں مگر تم سمجھتی نہیں۔ وہ چلا رہی تھی اسی غیر انسانی آواز میں، اور میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچنا چاہتی تھی، مگر یہ کیا، میرے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اب مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ سب سے چھوٹی آنٹی رو رہی تھی اور بہت درد تھا ان کے رونے میں۔ کچھ دیر کے لیے میرا خوف ہمدردی میں بدلا، مگر اگلے ہی لمحے جب انہوں نے منہ اوپر کیا تو ان کی آنکھوں کے ڈھیلے غائب تھے، اور مسکرا کر انہوں نے کہا، تم جاننا چاہتی ہو تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہا ہا ہا۔ کیوں؟ پوچھو کیوں؟ ہا ہا ہا۔ ان کی ہنسی نہیں، وہ جنگلی جانوروں کی پھنکار تھی جو میرے دل پر گرج برس رہی تھی۔ میرے ہاتھ ہوا میں معلق اب دکھنے لگے تھے، کندھے اکڑ رہے تھے کہ چوتھے نمبر کی آنٹی نے میرے گلے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میری گھگی بن گئی تھی۔ میں خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر میں اپنی انگلیاں تمہارے حلق میں ڈال کر تمہاری سانس کی نالی نکال لوں تو کیسا رہے گا؟ ہا ہا۔ ان کا ہاتھ میرے گلے کو سہلا رہا تھا اور مجھے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ تم مرو گی تو تمہارا گھر خوف کا نشان بنے گا، اور پھر کوئی اسے بیچے گا نہیں، کوئی خریدے گا نہیں۔ پھر عشرت آنٹی غرائی، دیکھ کیا رہی ہو فرحت؟ پھاڑ دو اس کا گلا، نکال لو اس کی سانس کی نالی، بگاڑ دو اس کی شکل تاکہ خوف سے کوئی ہماری طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ وہ تمام بہنیں جانوروں کی آوازوں میں ایک ساتھ ہنس رہی تھی، اور فرحت آنٹی جو میرے گلے پر انگلیاں پھیر رہی تھی، اچانک ان کے ناخن تیز چمکدار چھوٹی چھوٹی چھریوں میں بدل گئے، اور انہوں نے شدید گھراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ گلے سے ہٹا کر پیچھے کیا اور واپس میری طرف بڑھایا۔ میری چیخ نکلی، امی! ٹھک ٹھک ٹھک۔ دروازے کی دستک پہ میں جو کب سے بیٹھی موم بتی کی روشنی میں سوچے جا رہی تھی، اچانک میرے منہ سے نکلا، کون صاحب؟ اور پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی چھا گئی۔ میں پتہ نہیں کتنے عرصے ایسے ہی اس گھر میں رہ رہی ہوں، یہ اندازہ کرنا مشکل ہے، مگر میں ہر دستک پہ کون صاحب بولتی ہوں۔ شاید نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور انہیں کھولے رکھنا مشکل ہے۔ میں آنکھیں بند کر رہی ہوں مگر میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں۔ میری آنکھیں کھلی تو میں امی کے گھر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ایک طرف امی کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی، اور دوسری طرف پیروں کے پاس کرسی پر شوہر بیٹھے تھے جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دور کرسی پر امام صاحب نے پانی پہ کچھ دم کر کے میرے شوہر کو دیا، اور انہوں نے مجھے تھوڑا سا اٹھا کر وہ پانی پلایا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ خود میں نے وہ حملہ مجھ پر ہوتا دیکھا تھا اور میں چلائی تھی۔ پھر میں نے خود کو اس گھر میں پایا۔ دستک پر میں نے ہی کہا، کون صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میری کیفیت دیکھ کر امی روتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت رونے لگی۔ میرے شوہر نے انہیں بھی پانی دیا۔ پھر شوہر نے بتایا کہ جیسے ہی وہ امام صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، انہیں میری چیخ سنائی دی، اور وہ دونوں پھر ان کے پیچھے سے امی کمرے میں بھاگی آئی۔ تب تک میں کرسی پہ ہی بے ہوش ہو چکی تھی، اور اسی لمحے میرے شوہر امام صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم کے دروازے سے داخل ہوئے، اور ان کے پیچھے میری چیخ سن کر امی پریشان سی داخل ہوئی، اور امی نے مجھے چیختے دیکھ کر آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ امی کے گلے لگ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو کال امی کو کی تھی وہ امی کے موبائل میں ریسیو ضرور ہوئی تھی، مگر امی نے بات نہیں کی۔ بھائی بھی شہر سے باہر ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ کال کسی اور نے ریسیو کی، اس لیے امی کو تمہارے آنے کا پتہ نہ چلا۔ میں چونکی، پھر میں روتے ہوئے ساری روداد ان سب کو سنائی۔ پھر امام صاحب نے، جو کہ اسی محلے سے وابستہ تھے، انہوں نے بتایا، آصف بھائی کے بہنوئی میرے پاس پچھلے ہفتے آئے تھے کہ وہ سب یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے
کہ جو بھی گھر دیکھتا ہے منع کر جاتا ہے، اور میں ان کے کہنے پر گھر چیک کر چکا ہوں۔ میں نے خود دروازے پر کون صاحب کی آواز سنی ہے۔ یہاں اثرات کے معاملات ہیں جو پہلے بھی تھے، مگر آصف بھائی کی بہنیں پڑھائی کا خیال رکھتی تھی، جس کا بعد میں بھابھی وغیرہ نے خیال نہ کیا، اور اثرات مضبوط ہو گئے۔ آپ بے فکر رہے، میں نے آپ کا اور اس گھر کا حصار کر دیا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اثرات اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے انسانی وجود کا سہارا لیتے ہیں، مگر آپ کی خوش نصیبی یہ رہی کہ آپ ماشاءاللہ دعا اور حصار باندھ کر نکلتی ہیں، اور اللہ کے کلام کے آگے کوئی شیطانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ صرف آپ کو خوفزدہ کر سکے۔ پھر کچھ دن میں امی کے ہی رہی۔ شروع سے ہی ہماری امی نے ہمیشہ ہمیں دعائیں اور حصار باندھنے کی عادت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی۔ اس گھر کے اثرات کا بھی روحانی علاج سے توڑ ہوا، اور اب وہاں نئی فیملی رہتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ میری زندگی پر ایسے اثر انداز ہوا کہ میں نے کافی عرصہ نہ کسی کی بیل بجائی، نہ دستک دی، کہ کہیں اندر سے آواز نہ آئے۔